اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عن قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ محترم حضرات، آخر مقام محمود کیا ہے؟ تو اس بارے میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اور مقام محمود کا معنی بیان فرماتے ہیں، انہ الشفاعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مقام محمود سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو المقام الذي اشفع فيه امتی، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ محترم حضرات، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور رونے کا سبب پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، میرے حبیب کس لیے رو رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میں اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا الہ العالمین، تیرے حبیب اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، تم میرے حبیب کے پاس جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کو دیکھو، کمال محبت کو دیکھو کہ آقا کے دل میں اپنی گناہگار امت کا درد کتنا ہے، اپنی گناہگار امت کی فکر کتنی ہے کہ پوری زندگی اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے روتے رہے، پوری زندگی اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، پوری زندگی اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے آہو فگا کرتے رہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا، اور جب آپ کا وصال شریف ہوا اور آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا تو آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ اور قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گناہگار امت کی فکر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔